حضرت زینب بنت علی کا یزید کے دربار میں وہ تاریخ ساز خطبہ جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ کر انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں دمشق لایا گیا۔ مختلف تاریخی مصادر کے مطابق کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق کا سفر تقریباً 20 سے 30 دنوں پر محیط تھا، لہٰذا حضرت زینب کا یہ خطبہ ماہ صفر سن 61 ہجری میں یزید کے دربار میں دیا گیا۔ یزید نے ابن زبری کے وہ کفری اشعار پڑھے جو اس نے دور جاہلیت میں کہے تھے اور اپنے اشعار بھی اس میں شامل کیے۔ اس نے کھلے عام کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ہاتھوں اپنے مشرکہ باء و اجداد کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے۔ ایسے میں علی کی بیٹی زینب بنت فاطمہ اٹھی اور ایسی خطابت فرمائی جس نے یزید کی خلافت کی 3 سالہ عہد کو تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر رقم کر دیا۔ زینب فرماتی ہے، اے یزید، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیاں جھٹلاتے ہیں وہ دراصل ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم آج اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، ان پر طعنہ زنی کر رہے ہو اور رسول خدا کے نواسوں کے خون ناحق پر خوش ہو کر اشعار پڑھتے ہو، جس طرح کہ احد میں کچھ مشرکین مسلمانوں کی شہادت پر نغمے گاتے تھے۔ کیا تم ان جیسے نہیں ہو گئے؟ تم اس منظر پر اس لیے پہنچے کہ تم نے کثرت سے گناہ کیے ہیں، جو راہی گناہ پر مسلسل گامزن رہے۔ قرآن کی روشنی میں وہی ایک دن اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے اور پھر وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اے یزید، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے شہداء کی قربانی اور ہماری اسیری ہمیں رسوا اور ذلیل کر گئی ہے؟ تم نے ہمارے لیے تمام راستے بند کر دیے، ہمیں قیدی بنا کر شہر بہ شہر پھیرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں؟ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ صالحین کو قتل کر کے تم معزز بن گئے ہو، یا تم پر اللہ خاص لطف و کرم فرما رہا ہے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اسی خوش فہمی نے تمہیں مغرور اور متکبر بنا دیا ہے۔ تم اس لیے اتراتے ہو کہ حالات بظاہر تمہارے موافق ہو گئے ہیں، مگر تم قرآن کا یہ ارشاد بھول گئے ہو۔ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں پھر جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھ کر حضرت زینب نے یزید کو فتح مکہ کی یاد دلائی اور فرمایا، یاد رکھو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے اپنے خونخوار دشمنوں، تمہارے باپ معاویہ، تمہارے دادا ابو سفیان اور تمہاری دادی ہندا سب کو بخش دیا۔ فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اے آزاد کیے گئے لوگوں کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تم اپنی عورتوں کو تو پردے میں رکھتے ہو اور رسول کی پاکیزہ بیٹیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کرا کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہو کہ وہ انہیں بستی پا بستی لے جائیں؟ کیوں نہ ہو تم ہم سے بوجھ رکھتے ہو، تم ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، تم اس فخر سے اشعار پڑھتے ہو کہ کاش بدر میں مارے گئے تمہارے باپ دادا آج ہوتے، اور پھر تم حسین کے لب و دندان پر چھڑی مارنے کی جسارت کرتے ہو۔ کیا تعجب ہے، تم نے پاکیزگی اور تقویٰ کی جڑ کاٹ دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون بہا دیا اور عبد المطلب کے درخشاں ستاروں کو ظلم کی گھٹا تلے چھپا دیا۔ مگر سن لو، جلد تم اللہ کے حضور پیش ہوگے، تم اپنے آباء و اجداد سے ملو گے اور تمہیں انہی کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس دن تم آرزو کرو گے کہ کاش تم گونگے اور اندھے ہوتے اور یہ سب نہ کہا ہوتا جو آج کہا۔ پھر حضرت زینب نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے پروردگار، ہمارا حق ہمیں دلا اور جو ہم پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں ان سے انتقام لے۔ پھر یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے اپنی کھال خود نوش ڈالی اور اپنا گوشت خود کاٹ ڈالا۔ بہت جلد تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوگے اور ان کی اولاد کو جنت کے باغات میں دیکھو گے۔ وہ دن دور نہیں جب اللہ اہل بیت کو دوبارہ جمع فرمائے گا اور انہیں جنت میں مقام عالیہ عطا کرے گا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔
اے یزید، اس دن جب اللہ خود حاکم ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے باپ معاویہ پر بھی فیصلہ ہوگا کہ اس نے کس بدبخت کو مسلمانوں کا والی بنایا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، کس کا مقام پست ہوتا ہے اور کس کا گروہ ذلیل و خوار۔ اے اللہ کے دشمن اور دشمن خدا کے بیٹے، میں تمہیں قابل خطاب نہیں سمجھتی۔ اگر ہم رو رہے ہیں تو اپنے شہداء کے غم میں، ہمارے دل شعلہ بار ہیں اور ہماری زبانوں پر حرف شکایت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حسین نہیں لوٹے گا، لیکن تم پر لعنت کا وہ داغ ہے جو کبھی مٹ نہ پائے گا۔ ہمیں شیطان کے پیروں کے ہاتھ شہر با شہر پھرایا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری خوشنودی حاصل کرے۔ ہمارے شہداء کے اجسام بیابانوں کے درندوں کے سپرد ہیں۔ اگر آج تم نے ظلم کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیا تو قیامت کے دن تم خسارے میں رہو گے۔ اس دن صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس دن تم ابن مرجانہ پہ لعنت بھیجو گے اور وہ تم پر۔ تم ایک دوسرے پر الزام دھرو گے۔ آخر میں حضرت زینب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے جنت کے سرداروں حسن اور حسین کے سفر کو کامیابی اور مغفرت پر ختم فرمایا اور انہیں جنت میں مقام بلند عطا فرمایا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرے اور اپنی عنایات سے نوازے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب کا یہ بے مثال خدمہ رہتی دنیا تک ظالموں کے خلاف صدائے حق اور مظلوموں کے لیے عزم اور حوصلے کا مینار نور ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کربلا کے بعد بھی نہ دب سکی، نہ رک سکی، بلکہ ظالموں کے ایوان کو لرزا گئی۔ زینب نے بتایا کہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ابدی پیغام تھا کہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا، کہ قید ہو سکتی ہے مگر صداقت کی زبان خاموش نہیں ہوتی۔ آج بھی جب ظلم سر اٹھاتا ہے، زینب کا خطبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کو کہنے کے لیے کسی تلوار کی نہیں، صرف یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کے ہر روپ کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دے۔ آمین۔